چھوٹا سا ایونٹ امریکہ میں ہونے والا سنا دوں کہ یہاں ایک ڈاکٹر جاوید سلمان ہے، کراچی سے ستارہ امتیاز مل چکا ہے، آصف زرداری کے ڈاکٹر رہ چکے ہیں. آج سے مارچ میں میرے خیال میں 2022 کے ان کا 17 سال کا بیٹا اعلیٰ فیصدن ایک اچانک حادثاتی موت ایکسیڈنٹ میں چلا گیا. اور دکھ کی اور اچھی سی بات ہے کہ 10-15-20 دن پہلے ان کے بہترین دوست کا، میں پرسنل لیول پہ دونوں کو ہی تقریباً جانتا ہوں، ڈاکٹر آفتاب ہوتے ہیں کنٹکی میں، اس کے سراؤنڈنگ میں کہیں، ان کے صاحبزادے کا ایسی صبح 5-6 بجے ایک شادی کی پارٹی سے واپس آتے ہوئے انتقال ہوا. تو جاوید سلمان جو بہت ایکٹیو اپنا جو امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن ہے اس کے ممبر ہی نہیں ہے، اس کی پالیٹکس کے جو چند نظریاتی گروپ تھے ان کے سربراہ کہہ سکتے ہیں، اور پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں 2016 میں، میرے خیال میں 2016-18 میں، جو مجھے اب یاد نہیں ہے، 2016 یا 2018 ہے. تو پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، مگر اب بالکل کوائٹ ہو گئے، تبدیل ہو گئے. اچھا، صاحبزادے کی موت سے نہیں ہوئے، اس سے پہلے ان کے ساتھ ایک عجیب اور واقعہ ہو چکا تھا. ان کے ایک بڑے کلوز فرینڈ پینسلوینیا میں رہتے تھے، وہ اچانک بالکل چلے گئے. تو مجھ سے ایک ملاقات میں کہنے لگے کہ آفاق بھائی یہ ہے زندگی کہ جس آدمی سے ایک رات پہلے میں بات کر رہا تھا، جس سے ہنسی مذاق ٹھٹا ہو رہا تھا، وہ صبح نہیں تھا. تو میں اب یہ سیاست وغیرہ اب نہیں کروں گا، مکمل طور پہ نہیں کروں گا. میں نے اس سے دوری اختیار کی لی. پھر انہوں نے اس کو نبھایا بھی، اور انہوں نے کوئی سیاست نہیں کی. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، میرے بھی ان کے نظریات سے بہت سی جگہ پر اختلاف رہا ہوگا، مگر وہ آدمی اپنے بیٹے کے جیسے اللہ بھی کوئی تیاری کروا رہا ہوتا ہے. ایک بطور بات سوچے، یہ کوئی چھوٹا صدمہ نہیں ہوتا اولاد کے جانے کا. دشمن کے دشمن کو بھی اس کے گھر میں بھی یہ حادثہ نہ ہو، یہ اتنا خوفناک واقعہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے یہاں. تو انہوں نے بہرحال اپنے صاحبزادے کے نام سے ایک ہاسپٹل کا، حسن نام ہے ان کے صاحبزادے کا میرے خیال میں نے دیکھا تھا، مجھے اب اتنا وہ نہیں رہتا، کہ حسن سلمان میموریل ہاسپٹل ملیر میں بنا رہے ہیں، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ کا ہاسپٹل ہوگا، مطلب تمام فیسلٹیز ہوں گی. میں اس پہ ویڈیو بھی ہے میرے پاس، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور اس کا فنڈ ریز کیا 1-2 رات پہلے $1.4 ملین کمیونٹی نے. انہوں نے خود بھی $2 ڈالے، ان کے ایک دوست نے $2 دیے، پھر 1 لاکھ ان کے ایک بیسٹ فرینڈ نے ڈاکٹر قاضی کمال انہوں نے دیے، اور پھر باقی لوگوں نے. تو کراچی میں اسپیشلی ایک بہت بڑی ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے یہ کمیونٹی کی، ڈاکٹر سلمان کی. اور کیونکہ کراچی میں آبادی بڑھ رہی ہے اور ہیلتھ کے سن میں مسائل، بہت سے ہاسپٹل پیپلز پارٹی نے انہوں نے بنائے ہیں. کراچی میں بھی کچھ کیا ہوگا میرے علم میں نہیں ہے، مگر کراچی میں آپ یقین کریں جو آبادی کا فلو ہے اور جو ہیلتھ کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں، وہ اللہ معالی حفیظ. عام آدمی تو بس مر ہی سکتا ہے اس میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی روشنی کی کرن ہے کمیونٹی کے. میں امریکن پاکستانی کمیونٹی سے کہوں گا کہ آپ بہت کچھ کرتے ہیں، اور کریں، انڈیویجلی اپنے لوگوں کی مدد کریں کہ وہاں ریاست کو میزائل بنانے سے فرصت نہیں ہے، لوٹ مار سے فرصت نہیں ہے. وہ تو نوچ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں، وہ ایک قید خانہ بن چکا ہے. یہ ذکر بھی بہت ضروری ہوگا کہ یہ بڑی ہمبل سی چیریٹی کے لیے کام ہے. تو اس میں لوگ اپنی ہیومینٹی کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے وطن سے محبت، اپنے لوگوں سے انسیت اور ان کی کیئر ظاہر کرتے ہیں اتنی دور بیٹھ کر. تو جب اتنی بڑی تقریب ہوتی ہے تو ہلا گلا بھی رکھا جاتا ہے، بچے آتے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہو. تو آپ نے جیسے دیکھا ہوگا جہانگیر ہمارے بہت پرانے سنگر ہیں اور بہت مشہور ترین سنگر رہے ہیں پاکستان میں، راک کے بانی جنہیں کہا جاتا ہے. ان کا گانا تھا، اور ساتھ میں ریما ہماری معمر اداکارہ، بزرگ اداکارہ جنہیں کہنا چاہیے، وہ بھی وہاں تشریف فرما تھی. مگر اس میں ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ ریما
بقول ایک دوست کے کہ تدفین میں بھی کہیں جائیں تو اس کے بھی پیسے مانگتے ہیں، اور یہاں پر بھی پیسے ہی لے کے آئیں، جبکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر طارق صاحب وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تقریب ان کے دوستوں کی تقریب تھی، خاص کر اقبال جھانگڑا جو جاوید سلمان کے انتہائی قریب ہیں، ڈاکٹر اسلم، انہوں نے ریچ کیا طارق صاحب کے کلاس فیلو اقبال جھانگڑا نے، مگر کہا گیا کہ پیسوں کے بغیر وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ اچھا کس فنکار، اداکار، فلم، آرٹ، تھیٹر اور اس طرح کی تمام چیزیں جو فنون لطیفہ میں آتی ہیں، وہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی معاشرے کا فخر ہوتی ہیں، اور ان کے جو کردار ہوتے ہیں وہ پرائیڈ ہوتے ہیں بہت بڑا، اور فخر کرتے ہیں، اور پوری دنیا کرتی ہے۔ پیسے لینے بھی چاہیے کہ ان کی محنت کو بڑا دخل ہے، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں کیا مانگنا ہے اور نہیں مانگنا ہے یا دینا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں ڈاکٹرز جنہوں نے ابھی 2 سال پہلے ہی میرے خیال میں ان کو نیو یارک بلا کر، میں اس پورے بیک گراؤنڈ کا ذکر نہیں کروں گا، اچھا نہیں لگتا مجھے، کہ ان کو ایوارڈ دیا، کس چیز کا مجھے نہیں پتا، مگر ڈاکٹر طارق صاحب کی وجہ سے ملا تھا نا۔ ڈاکٹر طارق صاحب کے دوستوں نے نیو یارک بلوا کر ایوارڈ دیا تھا۔ تو طارق صاحب آپ کا شہر ہے کراچی، آپ کے لوگ ہیں، آپ کی بیگم ہیں، اگر کچھ لوگ بلانا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں بغیر پیسوں کا بھی کام چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، دولت دی ہے، 5000 کیا معنی رکھتے ہیں، مگر کیا کہوں، برا لگتا ہے بہت زیادہ کہتے ہوئے، مگر یہ کہ یہ چیریٹی شو کرنے والوں کو بھی یہاں میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ اسے انٹرٹینمنٹ سے دور ہی رکھیں تھوڑا سا۔ مسجدوں کو بھی چندہ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے نا، وہاں بھی آپ دیتے ہیں، وہاں تو کوئی ہلہ گلہ نہیں ہوتا، وہاں بھی ملینز آف ڈالر جمع ہوتے ہیں۔ بہرحال میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو معذرت، مگر میں جو کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں، اپنے ذہن کی روشنی میں سوچتا ہوں کہ وہ صاحب اختر کا ایک مشہور شعر ہے کہ کوئی فن کا سورج ہے تو مجھے کیا، کوئی فن کا سورج ہے تو مجھے کیا، میں اپنے ذہن کی روشنی میں سوچتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو دیکھیے، تقریب کا انجوائے کیجئے، انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جی، یہ ہاسپٹل جو ہے حسن سلیمان میموریل ہاسپٹل، یہ ایک چیریٹی ناٹ فار پروفٹ ہاسپٹل ہوگا جو ملیر میں ہم بنا رہے ہیں، وچ ایز یو نو جو سب سے پورسٹ ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ، اور یہ مین نیشنل ہائی وے پہ ہے، اور یہ اس میں ایک اکیوٹ ٹراما فیسلٹی، کارڈیک کیئر، ویمن اینڈ چلڈرن کیئر، یہ سب چیزیں وہاں اویلیبل ہوں گی۔ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ 1.5 سے 2 سال کے اندر فنکشننگ شروع کر دے گا وہاں پہ۔ تو ابھی یہ ہے کہ ملیر میں اس جگہ پہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو لوگوں کو شہر تک جو مین آتے آتے جو ہے کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا یہ آئیڈیا یہی ہے کہ ہم وہاں پہ وہ کیئر پرووائڈ کریں جس کے لیے لوگ 25 کلومیٹر آگے جاتے ہیں کیئر کے لیے۔ اور یہ پروجیکٹ جو ہے ماشاءاللہ اس کو جو ہے امریکہ کے جو ہے ڈاکٹرز کمیونٹی اور دوسرے پروفیشنل کمیونٹی اور دوسرے جو بزنس کمیونٹی وغیرہ، یہ سب مل کے اس کو سپورٹ کریں گے۔ یہ ایک اسٹرکچر بنے گا جس میں ایک برک میں ہر کوئی اپنا اپنا کنٹریبیوشن ڈالے گا۔ پرپس کیا ہے؟ پرپس بیسکلی یہی ہے، کنٹینیوس چیریٹی، صدقہ جاریہ، اور اسی کے لیے انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے۔ Next, all radiology, MRI, and CT scan, all those things will be. Next slide. And this is the second floor because we don't have a basement. There is water which comes out very ugly over the. I mean, it's not very shallow. So what we did was we didn't have any basement. So this floor is more for the utilities. And this structure, December 2025, the grey structure will be completed. But then further finishing of rest of the hospital, we are aiming till 2027. Next. This is the conceptual floor plan, but I just have few slides. I didn't want to bore you of all the 8 floors, but just you could see over here. This is what the entrance of the hospital is. This is the emergency room. That is from where the ambulances construction and finishing. It's about 10,000 rupees per square feet. So it comes to about 8.5 million to 9 million US$. This is how it will all go upward, which includes the pediatric intensive care unit,
the neonatal intensive care unit and rest of the wards. Road to $1,000. Thank you so much, sir. Appreciate it. Dr. Imtiaz Dhuman, $1,000. मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए, हो सकता है लगभग मुझको वक्त वहाँ ले जाए। मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए, मैं कह दूंगा दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाले सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली ताली सी, रहती है वो दूर कहीं, पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना।